الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت اور ہمارے خاتم النبیین کی ختم نبوت کا آغاز اسی مہینے کے اندر ہوا تھا۔ امتیازات ذکر کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، غور کریں گے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جائے اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جائے تاکہ میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے سارے اسباب ختم کر دیے جائیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی بھی مومن ہے نیکوکار، وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے، باقاعدہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ بہت امتیازی عبادت ہے، اللہ پاک روزے رکھنے کی توفیق الحمدللہ ہر ایک کو عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی خصوصی عبادت ہے، جس نے راہ خدا میں ایک روزہ رکھا اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک گڑھا خندق بنا دیں گے، اس کے 2 کناروں کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ مشرق و مغرب تک جتنا فاصلہ ہے، اتنا آدمی ہمیشہ کی ناکامی سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج نہیں فرما سکی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آ جائے تو آپ نے حج کر لینا ہے، عمرہ کر لینا ہے۔ رمضان کے اندر ادا کیا ہوا عمرہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کا ثواب لے کر آتا ہے، آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ جب آپ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے سحری کرنا شروع کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ پاک سحری کرنے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، میرے بندے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، سحری شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو ویسے تو حدیث مبارکہ کہ ایک بندے کو تبھی خوشی ہوتی ہے، طبی طور پہ کہ میں کھانا کھانے لگا ہوں، اس سے بڑی بات ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس بنا پر خوش ہوگا کہ میں رمضان کے روزے رکھ کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب کسی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ پوری لے کر جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، دلوں کے اندر کتنی فراخی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے وقت یہ بڑا زبردست احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک خوبصورت بات کہ جب ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، جب آپ اہتمام کے ساتھ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا بھی نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان کا قیام کرے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف، جو رمضان کے روزے رکھے اس کا بھی سابقہ گناہ معاف، جو شب قدر کا قیام کر لے، جو اس مہینے کا سب سے آسان عمل ہے، 5 دن اہتمام کر لیں رات کو قیام کرنے کا، اس کے سابقہ گناہ معاف۔ اور ثواب کتنا، عام طور پہ ہم 1000 مہینے کے برابر کہتے ہیں، 83 سال 4 مہینے، یہ غلط بات ہے۔ خیر من الف شہر،
83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ثواب ہے، خیر زیادہ ثواب ہے۔ ایک آدمی 84 سال عبادت میں لگا رہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ شب قدر کا قیام کرنے سے اتنا ثواب بھی آدمی کو مل جاتا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، عمر الجہنی کہتے ہیں، اور اس نے کہا 5 باتوں کا ذکر کیا، یا رسول اللہ ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ معبود عبادت کے لائق ہیں؟ ایک نمبر 2، آپ علیہ السلام حق رسول ہیں، اور نمبر 3، یہ گواہی ایک ہو گئی، نمبر 2 میں نماز ادا کروں، نمبر 3 میں زکوٰۃ ادا کروں، نمبر 4 میں رمضان کے روزے رکھوں۔ ایک نفلی عبادت کا ذکر ہے جی، صرف یہ 4 تو فرض ہو گئیں جو کہ ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، ایک نفلی عبادت کا ذکر ہے وَقُمْتُهُ، اور اگر میں رمضان کا قیام بھی کروں۔ 4 فرض ہو گئے اور ایک نفل۔ غور کریں، نفل عبادت میں صرف رمضان کی عبادت کا ذکر ہے، اور میں رمضان کا قیام بھی کروں تو میرا مرتبہ آپ بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، تب تو تو صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا، صدیقوں اور شہیدوں میں سے۔ تو بات یہ ہے کہ ان نصوص کی بنا پر ہم اپنے بھائیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ رغبت دلائیں۔ رات کو ایک بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ نہیں تھوڑا مطلب ہے وہ دوسرے موضوعات جس میں سختی بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ نرمی کے ذریعے قریب آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغی الشر اقصر، برائیوں کے طلبگار اب تو رک جا۔ یعنی اس مہینے میں کسی آدمی کے لیے جو مومن ہے اس کے لیے برا کام کرنا، اس آدمی کا برا کام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو آپ یوں کہیں کہ بہت ناپسند ہے۔ اتنی رحمتوں والا مہینہ، بخششیں، رحمتیں، حضرات اس مہینے کا کوئی انعام بخشش سے کم نہیں ہے، رحمت سے کم نہیں ہے، جنت سے کم نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہا گیا 10 نیکیاں ملیں گی، 20 نیکیاں ملیں گی، رحمتوں سے، بخششوں سے، جنتوں سے کم اور جہنم سے کی آزادی سے کم والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اجر، اور پورا ایک مہینہ، پورے سال میں اتنے لمبے دن اور اتنے قیمتی دن کسی وقت بھی نہیں آتے۔ اس لیے اس مہینے میں جو 15-20 دن باقی ہیں، اس میں کوئی اگر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ایک اور بڑی بات ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ رغبت اور نہ ہو غفلت، رغبت کے ساتھ اور غفلت کو چھوڑ کے غور کریں۔ آپ نے ماشاءاللہ پابندی کی، روزوں کی بھی، قیام کی بھی، تو جو نہیں کر سکے تو آپ کو حیرانی ہونی چاہیے نا کہ اللہ پاک نے آپ پر انعام کر دیا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ آخری مطلب ہے کہ شوال کا چاند نظر آنے تک جاری رہنا چاہیے، اور 29 رمضان کو آپ نے ایک اور خواہش کرنی ہے کہ آج چاند نظر نہ آئے۔ 29 رمضان کو ایک خواہش ہونی چاہیے کہ آج چاند نظر نہ آئے۔ ایک تو ایک روزہ اور مل جائے گا، دوسرا عید کے انتظار میں ایک اور دن مل جائے گا۔ خوشی کے انتظار کی بڑی خوشی ہوتی ہے، جب خوشی آ جائے تو خوشی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کا مقصد یہ ہو کہ ایک اور موقع مل جائے، پتہ نہیں اگلا رمضان شب قدر میں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ شب قدر کے اندر جن لوگوں نے فوت ہونا ہے وہ ملک الموت کو فہرست دے دی جاتی ہے، لو جی اگلے رمضان تک ان کو نہیں چھوڑنا، کیا پتہ اس میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے رغبت، یہ دو بھائی آپس میں باتیں کیوں کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے آپ کی، تو آپ کی باتیں قیمتی نہیں ہیں۔ بات یہ کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اسباب ہیں جس کی بنا پر آپ اپنے اندر سمجھیں آپ کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، شاید اس کا تقاضا پورا نہ ہوا، شاید اس کا تقاضا پورا نہ ہوا ہو۔ جب آپ سحری کر رہے ہوں تب بھی وہ رشک کرے، آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اور جب آپ افطاری کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوگا نا کہ یہ بندہ یہ عمل لے کر مجھ سے آ کر ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک سمندر ہے رحمت کا جو مطلب ہے کہ بہہ پڑا ہے،
بہہ پڑا ہے، جو سیلاب سمندر کی طرف سے آیا